ہم اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی مستقل ایکسکیوزز بناتے ہیں. ہم سب کے بچپنے میں کوئی نہ کوئی باتیں ہو جاتی ہیں ایسی جن کو ہم ساری زندگی کے لیے اپنا ایک بیساکھی بنا لیتے ہیں. بہن بھائیوں نے مجھے بڑا تنگ کیا تھا، مجھے ناموں سے پکارا تھا، یا میرا باپ فوت ہو گیا تھا، گھر والوں نے مجھے ٹھیک سے ٹریٹ نہیں کیا. زندگی ہے، ہم سب کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی کمیاں ہوں گی، لیکن ہم ان کمی کو یا اپنی زندگی کے حادثوں کو یا اپنی زندگی کی جو واقعات ہیں ان کو اپنی ساری زندگی کے لیے بیساکھی بنا لیتے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ روتے دھوتے زندگی گزارتے ہیں، اور پھر ایفرٹ نہیں کرتے اپنی زندگی کو امپروو کرنے کے لیے یا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. میں آپ کو آج ایک ایسے شخص کی کہانی سناتی ہوں who had every reason کہ وہ کہیں پہ ڈرگ ایڈکٹ ہوتا یا وہ کہیں گرا پڑا ہوتا، وہ اپنی زندگی کو بالکل ایک ناسور بنا لیتا، لیکن he chose to come up and improve his life. آپ کو کہانی سناتی ہوں کالیر لینڈری کی. آپ کو آج کہانی سناتی ہوں ایک چھوٹے سے بچے کی جس کی ماں سے بہت دوستی تھی، بہت پیار تھا. بڑی اچھی زندگی ہوتی ہے، ماں باپ ہوتے ہیں. ایک ماں باپ نے ایک چھوٹی سی چائنیز ایشین بچی بھی اڈاپٹ کی ہوئی ہوتی ہے. ایک دن اپنے باپ کے ساتھ کہیں جاتا ہے اور باپ کے ساتھ ایک اور عورت ہوتی ہے. باپ اس کو کہتا ہے کہ تم نے اپنی ماں کو یہ بات نہیں بتانی. یہ آرام سے گھر آ جاتا ہے، بھول جاتا ہے، لیکن ایک دن اس کے اپنی ماں کو یہ بتا دیتا ہے کہ میں فلانی جگہ اپنے باپ کے ساتھ گیا تھا اور وہاں پہ باپ کے ساتھ ایک اور عورت بھی تھی. بات کر دیتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. کہتا ہے ساری بات ختم ہو جاتی ہے، آگے کوئی ذکر نہیں ہوتا اس چیز کا، کچھ نہیں ہوتا. ایک دن وہ رات کو سو رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک آواز آتی ہے. کہتا ہے جیسے میری انسٹنکٹ نے مجھے بتایا کہ اپنی آنکھیں بند رکھو اور بالکل آنکھیں نہ کھولنا اور سوتے پریٹینڈ کرتے رہنا. وہ سوتا رہتا ہے اور جب وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ پھر جا کے اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہے اور اسے اپنی ماں نہیں ملتی. کوئی نام و نشان نہیں ہوتا اس کی ماں کا. باپ کہتا ہے کہ ماں کہیں گئی ہوئی ہے اور وہ آ جائے گی تھوڑی دیر میں. اسکول چلا جاتا ہے. ماں کچھ دن ہو جاتے ہیں، ماں پھر نہیں آتی. اس کو شک پڑتا ہے. کچھ دن گزرنے کے بعد وہ جب اسکول جاتا ہے تو اپنی ٹیچر کو کہتا ہے کہ پولیس کو بلاؤ. پولیس آتی ہے. پولیس کو وہ کہتا ہے کہ میری ماں میرے گھر میں نہیں ہے، میری ماں مسنگ ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے باپ نے میری ماں کو مار دیا ہے. تو پولیس اس وقت پھر ایک انویسٹیگیٹو آفیسر کو بلاتی ہے اور اس سے ملاقات کراتی ہے. تو وہ اس کو پوچھتا ہے کہ تمہیں کیوں شک ہے کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کو مار دیا. تو بچہ کہتا ہے کہ یہ ہوا تھا، میں نے اپنی ماں کو بتایا تھا، مجھے فلانی رات ایک آواز آئی تھی، میری ماں اس دن سے مسنگ ہے، میرے باپ نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا. وہ کہتا ہے کہ کہیں گئی ہوئی ہے. پولیس گھر پہ آتی ہے، پولیس آ کے سارا چیک اپ کرتی ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا. جو پولیس کا ڈیٹیکٹیو ہوتا ہے، جو انویسٹیگیٹو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہ اس بچے کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتی ہے. اس کو گائیڈ کرتی ہے کہ کیا کیا ہو تو ہمیں اطلاع کرنی ہے تم نے، اور ہمیں بتانا ہے، اور تم نے کہاں پہ گھر میں جا کے کیا چیز ڈھونڈنی ہے، کیا چیز کرنی ہے. تو وہ دونوں کام اکٹھے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جو ڈیٹیکٹیو ہوتا ہے اس کو اسکول میں آ کے اس بچے کو ملا کرتا ہے. فائنلی کچھ مہینوں گزرنے کے بعد ماں کی لاش مل جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ باپ نے اس کو مارا تھا. باپ کو پکڑ لیتے ہیں اور یہ بچہ جو ہے یہ اس باپ کے خلاف پھر گواہ بنتا ہے اور گواہی دیتا ہے. بچے کی شکل اپنے باپ سے ملتی ہے. ماں کی فیملی اس کو چھوڑ دیتی ہے، یعنی ننہال چھوڑ دیتا ہے اس کو، یہ کہہ کے کہ تمہاری شکل تمہارے باپ سے ملتی ہے جس نے ہماری بیٹی کو مارا ہے. ددھیال اس کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتا ہے کہ تم نے ہمارے بیٹے کے خلاف، تم نے اپنے باپ کے خلاف گواہی دی ہے، تم تو ایک اچھے بیٹے بھی نہیں ہو، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. باپ کو سزا ہو جاتی ہے، وہ آج بھی جیل میں ہے، اور اس بچے کو فائنلی وہ لوگ فاسٹر ہومز میں ڈال دیتے ہیں، جہاں اس بچے کو آخر فاسٹر کیئر میں بھی بہت زیادہ ابیوز ملتا ہے. کئی فاسٹر ہوم سے گزرتا ہوا فائنلی یہ بڑا ہوتا ہے تو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو فائٹ دس. میں نے اتنی چیزیں میری زندگی میں غلط ہو گئی ہیں، لیکن میں نے ان چیزوں پہ اپنی زندگی نہیں گزارنی. سب سے پہلا وہ کام کرتا ہے کہ وہ شہر چھوڑ دیتا ہے. چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں اس شہر کو چھوڑ دوں جہاں پہ ہر کوئی جانتا ہے باپ نے میری ماں کو مارا تھا. لہٰذا پہلے وہاں سے نکلتا ہے اور وہ کیلیفورنیا چلا جاتا ہے. وہاں پہ وہ جا کے اپنی کہانی، وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی کہانی بتانا شروع کروں، اور وہ اپنی آہستہ آہستہ اپنی کہانی بتانا شروع کرتا ہے لوگوں کو. پھر وہ کتاب لکھتا ہے، پروگرامز کرتا ہے اس طرح کے جہاں پہ وہ لوگوں کو بتاتا ہے، بچوں کو بتاتا ہے یا موٹیویشنل بتاتا ہے، اور لوگوں کو ایک طرح سے لائف کوچ بن گیا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود واٹ ایور از ہیپننگ ان یور لائف. ہم سب کی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو بیساکھی بنا کے چلتے ہیں. اس بچے کی زندگی میں کیا نہیں ہوا. ماں کو باپ نے مار دیا، ننہال بھی چھوڑ گیا، ددھیال بھی چھوڑ گیا، فاسٹر ہومز جن میں گیا وہاں پہ بھی ابیوز ملا. ہی ہیڈ ایوری ایکسکیوز کہ یہ کسی سڑک پہ شراب پی کے گرا پڑا ہوتا، یا یہ ہوم لیس ہوا ہوتا، ڈرگ ایڈکٹ ہوتا، اور اپنے آپ کو کب خودکشی کر چکا ہوتا، کب اپنے آپ کو مار چکا ہوتا. لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ یہ میری زندگی نہیں ہے، یہ میری زندگی میں جو ہوا ہے وہ اگلوں کا قصور ہے، میرے باپ کا قصور ہے یہ ہوا ہے، میرے ننہال ددھیال کا قصور ہے کہ یہ ان پہ جاتی ہے یہ بات.
میں اس اپنے پہ لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں یہ چیزیں، یہ میرا بچپنا، یہ میری لائف، یہ میری زندگی کے جو حادثے ہیں، یہ مجھے نہیں ڈسکرائب کرتے، یہ میری زندگی نہیں ہے، یہ ان کی زندگی ہے، اور وہ اپنی زندگی بناتا ہے. اس کی کہانی سن کے میں دنگ رہ گئی تھی، اور میں نے کہا واقعی کیسے کیسے زندگی میں لوگوں کے حادثے ہوتے ہیں، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے رنگ کا کوئی مذاق اڑاتا تھا، میری شکل کا کوئی مذاق اڑاتا تھا، یا مجھے اسکول میں مجھے بہت زیادہ بلینگ ہوتی تھی کہ میں باپ فوت ہو گیا یا ماں فوت ہو گئی تو مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کیا، کوئی بڑے لوگ جو تھے وہ ہمیں دباتے تھے یا ہمارے ساتھ نیگیٹو تھے، ہمارے ساتھ ان کا نیگیٹو بیہیویئر تھا، اور ہم ان باتوں کو لے کے پھرتے رہتے ہیں. ڈیورس، ماں باپ کی ڈیورس ہو گئی تو ہم اپنی دادی کے گھر میں پلے، یا ہم اپنی نانی کے گھر میں پلے، یا کوئی بھی چیزیں، 100,000 ہم ایکسکیوزز بناتے ہیں اپنے بیہیویئر کے. یعنی وہ جو بچپنے کے ہمارے حادثے تھے جن میں ہمارا قصور بھی نہیں ہے، جس میں ہمارے بزرگوں کا قصور ہے، ہم نے ان کو اپنی زندگی بنا لیا ہے. کولیر لینڈری نے یہ بتایا کہ واقعی ہماری پاور میں ہے، اور ہمارے مائنڈ میں ہے، اور ہمارے اندر ہے. وہ طاقت ہمیں اللہ نے دی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جس طرف مرضی لے جائیں. ہم اپنی زندگی کے حادثوں کو اپنی لائف بنا لیں، اور ایک ڈپریسڈ، نہ خوش، ناگوار سا انسان بن جائیں کہ جس سے کوئی نہ بات کرنا چاہے، یا ہر کوئی کہے یہ کتنا نیگیٹو انسان ہے، اللہ اس سے تو بات ہی کرنے کو دل نہیں کرتا، یا اتنے کمپلیکسز اپنے اندر پال لیں کہ ہم پھر اپنی زندگی میں کبھی آگے ہی نہ بڑھ سکیں، اور جانتے بوجھتے بھی کہ ہم میں کیا پرابلمز ہیں یا کیا ہیں، اور ہم ان کو فیس نہ کریں اور کبھی اپنی لائف امپروو نہ کریں. آپ نے اپنی زندگی کو کیا بنانا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. I wish everybody to remember that we can achieve the stars if we want to. اللہ حافظ.